الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والقرآن الحمید لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرار معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل آدھا حصہ ان آیات کریمہ میں تفسیر کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، جو حصہ بقیہ ہے اس پر گزارشات پیش کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، یعنی حقیقی بادشاہ اللہ کریم۔ دنیا میں اس عالم آب و گل میں کس کو کس حیثیت سے پیدا فرمایا، کس وقت کے لیے کب پیدا فرمایا، بے شمار پہلو ہیں، لیکن کوئی جس حیثیت سے بھی ہے یہ حقیقتاً اسی کی دی ہوئی ہے۔ ظاہراً جو حیثیت ہے وہ دیکھنے میں محسوس کی جا رہی ہے، اور وہ دیکھنا بھی یا محسوس کرنا بھی اس لیے ہے کہ اگر بندہ راسخ ایمان کے ساتھ نہ ہو، کمزور ایمان کے ساتھ ہو، تو معلوم ہوتے ہوئے کہ یہ دنیا فانی ہے، پھر بھی اس کی لذات میں بندہ بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب لذات دنیا میں بندہ بہہ رہا ہوتا ہے یا اس میں ڈوب رہا ہوتا ہے تو دنیاوی مقامات بے شمار اہمیت اختیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر دنیاوی صاحب حیثیت لوگ جو ہیں ان کے بارے میں جو اپنا ایک خیال ہے کہ ان سے مجھے یہ فائدہ ہو سکتا ہے، کسی نہ کسی پہلو سے کسی افادیت کی سوچ آ سکتی ہے، تو پھر اسے کل سمجھنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ حقیقی جو بادشاہی ہے، حقیقی جو مالک ہے، مالک کائنات ہے، وہ اس کی ذات ہے جو اللہ رب العالمین ہے۔ یہ باقی سارا کچھ جو ہے یہ اس کا پیدا کیا گیا ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ کچھ نہ تھا لیکن اللہ کریم کی ذات تھی، اگر کچھ نہ رہے تو بھی اللہ کریم کی ذات رہے۔ کئی تخلیقات ایسی ہیں جنہیں اللہ کریم نے پیدا فرمایا اور انہیں دوام بخشا۔ اس میں عرش کی بھی بات کی جا سکتی ہے، اس میں آپ انسانی روح کی بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن ان مختلف پہلوؤں پر جب بھی آپ بات کریں گے تو کوئی شے قائم بذات نہیں ہے۔ قائم بذات واحد اللہ کریم کی ذات ہے۔ باقی اگر کسی کو دوام بھی بخشا ہے تو وہ پہلے تھی نہیں، اس نے تخلیق فرمایا، اور اگر دوام کی صورت ہے کہ اسے فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ جیسے آپ قرآن کریم ہمیں آخرت کے صلے کے بارے میں بیان فرماتا ہے، اجر و ثواب کے بارے میں بیان فرماتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے دار دنیا سے اگر کوئی سلامت ایمان لے کر نہیں گیا تو آخرت کی سزا کی جو ہمیشگی ہے اس کا بیان فرماتا ہے۔ تو جہاں نوید بیان کی گئی ہے آخرت میں بہت بلند رتبوں کی، وہاں یہ وعید بھی دی گئی ہے کہ جو یہ غلط راہ اختیار کرے گا وہ بھی ابدال سزاؤں میں بھگتتا رہے گا۔ اب جب لفظ ابدالآباد کہا گیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ کی بات کی جا رہی ہے۔ تو جب ہمیشگی کی بات کی جا رہی ہے تو ایک سوچ یہ بھی آتی ہے کہ انسان کی جو روح ہے یہ بھی ہمیشہ رہے گی، لیکن یہاں فرق جو ہے اور بڑا واضح فرق ہے، اور اسے سمجھنا چاہیے اور اس کی سمجھ ہونی چاہیے، اور یہ ایمان کی جتنی پختگی ہوتی ہے، جتنی کیفیات مضبوط ہوتی ہیں، یہ چیز سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔
کہ قائم بذات واحد اللہ کی ذات ہے. اگر روح کو بھی دوام بخشا ہے تو اس نے بخشا ہے، تھی نہیں، اس نے تخلیق فرمائی. اور جتنا دوام بھی ہے ہمیشہ کا بھی ہے اس کا دیا ہوا ہے، اس کی ذاتی صفت نہیں ہے. تو صرف ذات اللہ کی ہے جو قائم بذات ہے. زندگی وہ دیتا ہے، اور عجیب صورت ہے حیات کی بھی کہ اسی دنیا میں ہمارے سامنے ہمارے عزیز و اقارب فوت ہوتے ہیں، ہم قبرستانوں میں جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے انہیں لحد میں اتارتے ہیں، قبر کھودنے سے قبر بعد میں بند کر کے سنوارنے تک کہ کہیں کوئی کمی بیشی کسی پتھر میں کسی مٹی میں نہ رہے گی، وہ بیٹھے رہے. لیکن عجیب غفلت ہے کہ وہ امر کرتے ہوئے بھی، مٹی ڈالتے ہوئے بھی ایک لمحے کو یہ خیال نہیں آتا کہ اگر میرے نصیب میں یہ 4 گز کی قبر ہوئی تو مجھ پر بھی کوئی بیٹھا مٹی ڈال رہا ہو. نہیں تو موت تو واقع ہونی ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہے نہیں. کتنے لوگ ہیں جو بیچارے پانیوں میں غرق ہو جاتے ہیں، ان کے وجود دوبارہ ملتے نہیں، مچھیوں کی خوراک بن گئے، گل سڑ گئے، کس صورت میں چلے گئے، ویرانوں میں کوئی مر گئے، کوئی نہ پہنچ سکا. تو جس کے نصیب میں یہ لحد میں اترنا ہے، یہ بھی ایک بات ہے کہ وہ ہے یا نہیں. لیکن یہ تو اٹل حقیقت ہے کہ موت تو ہر ایک کو آنی، چاہے اس کے وجود کو لحد نصیب ہے یا چاہے اس کے وجود نے زیر آب جانا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اور جو جس صورت میں بھی فوت ہوگا، جہاں فوت ہوگا، اسے کسی نے سنبھالا یا کسی نے نہ سنبھالا، دونوں صورتوں میں وہ دار دنیا سے، اس دار الابتلاء سے برزخ میں چلا گیا. اور یہ وہ پردہ ہے برزخ کا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ پردہ کھلے گا اور قیامت کے حالات جو ہیں اس دن کے وہ شروع ہوں گے. لیکن تب تک کی یہ انتظار گاہ ہے. اور بڑا خوب کسی نے کہا ہے کہ قبر میں تو کچھ ہے نہیں، یعنی برزخ میں تو کچھ نہیں ہے، وہاں کا سما یہاں سے لے کر جانا ہے. کیسی اپنی رہائش درکار ہے، راحت چاہیے یا تکلیف چاہیے، کون سا سما لے کر جانا ہے، اس کے لیے یہ وقت ہے جس میں میں اور آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو جہاں وہ اللہ کریم زندگی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے. زندگی بھی اسی کی دی ہوئی ہے اور اسی کی مخلوق ہے، اور موت بھی اسی کی مخلوق ہے، اسی کی دی ہوئی ہے. قرآن کریم میں جہاں کفار اور مشرکین کی باتیں دوبارہ کہ کیسے جی زندہ ہوں گے، ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، دوبارہ کس نے آنا ہے، تو قرآن کریم فرماتا ہے کسی ایک کا پیدا کرنا یا تمام کا پیدا کرنا اللہ کے ہاں برابر ہے. کہ جس نے تب پیدا کیا جب تھے ہی نہیں. آج تو پھر بات یہ کی جا رہی ہے نا کہ جی فوت ہو گئے تو خاک ہو جائیں گے، یعنی وجود تھا جو خاک میں شامل ہو گیا، اس کے ذرات خاک میں مل گئے، اور وہاں خاک سے الگ کر کے واپس وجود بنانا جو ہے یہ کیسے ممکن؟ تو میاں وجود تو تھا ہی نہیں، اس نے وجود بخشا. جس نے تب پیدا فرمایا وہ دوبارہ بھی جی اٹھائے گا، اس کا تو ایک حکم ہے کن فیکون. تو وہی موت دیتا ہے. تو ان زندگی اور موت دنیا میں اگر بندہ لالچ کو دیکھے اور ذات کو دیکھے تو آخری بات جو دنیا کا نچوڑ آ کر رکتا ہے وہ اپنی ذات پر آ کر رکتا ہے کہ میں یا میرا فائدہ یا میری چاہت، میری پسند. اور ان ساری تلخیوں کو اگر کوئی چیز بھلا سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ موت یہ سارا فانی جہان یہ تو رہ جائے گا. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کتنا حق ہے کہ یہ سارے حصے وہ ہیں جو ساتھ نہیں جائیں گے. اگر کوئی ساتھ جائیں گے تو اعمال ہوں گے. اب وہ اعمال صالح ہیں یا بد ہیں، اس کا یہ موقع ہے. تو جب یہ خیال یا ایمان کا حصہ اور مضبوط ہوتا ہے کہ موت و حیات کا وہ مالک ہے، تو پھر یہ جو دنیا میں ہم مخلوق سے اپنی ضروریات کو مقصود کر لیتے ہیں اور سبب سے بڑھ کر ان کی ذات سے جا منسلک کرتے ہیں، پھر اسے چوٹ لگتی ہے.
پھر یہ خیالات سلامت نہیں رہتے کہ جی کوئی ہوگا تو میرا بھی سبب ہوگا. پھر یہ ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ سبب اس کے ہیں جو مسبب الاسباب ہے، میرے لیے یا میرے ذمے اتنا ہے کہ میں سبب اختیار کروں. دینا اس نے ہے، عطا اس نے کرنا ہے. یہ جہان کا مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، عزت و ذلت اسی کے دست قدرت میں ہے. تو پھر یہ جو چھوٹے چھوٹے شرک ہم کرتے رہتے ہیں غیر اعلانیہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس بات کو ظاہراً مان نہیں رہے ہوتے، لیکن اگر حال دیکھا جائے نا، طلب دیکھی جائے اور انداز دیکھا جائے، وہ شہادتیں دے رہے ہوتے. تو اللہ کریم کی ذات تو علیم ہے، تو وہ تو جانتا ہے کہ یہ کیا سوچ رہے. وہ تو تب جانتا تھا اللہ کریم جب یہ تھا ہی نہیں کہ فلاں ہوگا تو فلاں موقع پر کیا سوچے گا. اس کی تو ذات کریم ہے. اور صفات باری تعالیٰ جو جہاں قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی گئی ہیں اور ان پر ایمان کی کیفیت محسوس ہوتی شروع ہو نا، تو سمجھ آتی ہے کہ واقعتاً اللہ جل شانہ کی ذات ایسی سزاوار ہے کہ جیسی صفات بیان ہے. اس کی ذات لامحدود ہے، ہم احاطہ نہیں کر سکتے. ہماری سمجھ اتنی نہیں ہے، مخلوق ہے، خالق کو یہ نہیں سمجھ سکتی. ہاں جو خبر اس نے عطا فرما دی بوسیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلام میں عطا فرما دی، جس کی وضاحت اور سمجھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حصے ہیں جہاں تک ہمیں حکم ہے کہ آپ وہاں تک سوچ سکتے ہیں. اس سے آگے سوچیں گے، اس سے کمی بیشی میں جائیں گے تو پھر نقصان اٹھائیں گے، غلطی پر چلے جائیں گے. چونکہ ہمارا قدرت ہی ہمارے پاس اتنی نہیں ہے کہ قادر مطلق کی حقائق کو ہم اپنی جو حیثیت ہے اس سے سمجھ سکیں. لیکن جتنا بتایا گیا ہے ہماری ضرورت کے مطابق ہے، اس سے زائد ہے. جو بتایا گیا ہے اس میں بھی جب آپ خیال کریں کہ اللہ کریم کی ذات اور اس کی صفات، جب بندہ اس کی صفات، اس کی ذات جو حدود بیان فرمائی ہیں، جہاں کوئی امر بھی پیش آئے نا اور وہاں اس صورت میں بندہ خیال کرے تو عجیب کیفیت ہے کہ واقعتاً اللہ جل شانہ کی ذات ایسی ہی ہونی چاہیے. کتنی مخلوق ہے، اس ساری مخلوق میں نظام حیات ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے حکمرانوں کا چناؤ کرتے ہیں، بڑے شوق سے بھی کر رہے ہوتے ہیں، بڑی چاہتے ہوتی ہیں کہ یہ آئے گا تو یہ بہتر حصے جو ہیں یہ تبدیل کرے. کل جب وہ حکمران آتا ہے تو ہم تو اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں مرکزیت کی وجہ سے کہ وہ ایک جگہ مرکزیت کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح میں اسے دیکھ رہا ہوں اسی طرح یہ بھی مجھے دیکھے اور مجھے پہچانے. تو انسان کی استعداد میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بے شمار جو لوگ اسے مرکزی حیثیت میں دیکھ رہے ہیں وہ تمام کو واپس اسی طرح ایک ایک کر کے دیکھے اور ایک ایک کر کے سمجھے اور ان کے حال سے واقف ہو. اس کے ذمے وہ بہتر انداز یا بہتر اصول ہیں جو مساوات کے انداز میں ہر ایک تک فوائد پہنچائیں اور ہر ایک کے جو حفاظت ہے اس کا سبب کرے، جو ضروریات ہیں ان کی تکمیل کرے. اب جب وہ بھی نہیں وہ کر رہا ہوتا اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے طاقت دی ہے اور یہ ہمارا کیا حال کر رہا ہے، تو کتنی تکلیف دہ صورت ہوتی ہے. کتنے ہم نے لوگ دیکھے ہیں بڑا بھاگ کر اور بڑے چیف سپورٹر ہوتے ہیں کہ جی سب سے زیادہ جان مال لگا رہے ہیں، اور بعد میں برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنی قوت میں آ کر اس نے ہمیں سمجھائی. یہ تو ہم ہی طرح کے انسان ہیں. دیکھیں اللہ کریم کی شان کہ وہ ایسا بے نیاز ہے کہ اربہا مخلوق کا کوئی ایک نہیں، کسی مخلوق کا کوئی ایک ذرہ اس سے آشنائی نصیب ہو جائے وہ تشنگی محسوس نہیں کرتا. ہر ایک کے ہر لحظے اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، اتنا عطا فرما رہا ہے. ضرورت تو جو پیش آنی ہے یا جو ضرورت پیش آ گئی ہے وہ تو آ گئی ہے، حال دل بھی جانتا ہے کہ تڑپ کیا ہے. تو صفات باری تعالیٰ کو جب اللہ کریم یہ ایمان کی چاشنی دے
الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کو دے کر بیان کر سکوں کہ پھر کیا صورت ہوتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ کریم کی جو ذات ہے، بے شک ایسی ہی ذات اللہ کریم کی، تو وہی موت دیتا ہے۔ سکرات الموت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آسانی کا حکم فرمایا کہ دعا مانگا کریں کہ اللہ کریم یہ وقت آسان فرمائے۔ بے شک یہ انتہائی مشکل وقت ہے اور ہم میں سے ہر ایک پر آنا ہے، اور اس کی تیاری یہ ہے، آج موقع ہے اور قرب اللہ کا نصیب ہو، اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور مزین ہوں اعمال سنت خیر الانام سے، تو بھائی موت آئے، چہرے سے مسکراہٹ تو نہیں لے سکے۔ اب اگر اس جگہ جا کر حیرانگی ہو کہ ہاں موت آ گئی ہے، تو پھر صورت زندگی کی ایسی بسر کی ہوگی کہ جس میں موت یاد نہ تھی۔ یہ تو موت وہ موت ہے جو اس عالم آب و گل سے لے جائے گی اور وہاں بات پہنچ جائے گی، یہاں کم از کم یہ دھڑکا تو نہیں رہے گا کہ جانے میں کہیں خطا نہ کر دوں، جانے میں اللہ کے حکم سے کہیں کمی پیشی نہ کر دوں۔ لیکن امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہو، کلام ذاتی ہاتھوں میں لیے ہوئے ہو، اور دنیا تو دنیا وہ ایمان کے حصے جانتا ہو جو غیب سے ہیں، اور پھر آخرت میں جا کر یہ سوچ رہا ہو کاش دنیا میں ایسا کیا ہو، تو پھر اس نے جو جیا ہے وہ کیا جیا ہے۔ تو جب اس نزاکت کو آپ دیکھیں گے یا غور کریں گے، خیال کریں گے، تو پھر سمجھ آئے گی کتنی اہم ہے کیفیات قلبی، چونکہ جاننا اور اس جاننے کا یقین نصیب ہونا یہ بڑا معنی رکھتا ہے، بڑی گہرائی آ جاتی ہے اس کے ساتھ یقین کی صورت نصیب۔ اگر علوم ظاہر جو دین کی ہیں اس کی بات ہو تو بڑے واضح بات ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے کہ کوئی کہے جی عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے تو وہ دین کا مالک ہے، احکامات کا مالک ہے، نہیں، اللہ کی طرف سے ہیں اور تمام مخلوق کے لیے۔ ہاں اس میں استاد کی صورت اسے ہے، اللہ قبول کرے اس کی یہ محنت کہ مخلوق کو دین پڑھنے پڑھانے کا سبب میں وہ بھی سبب ہے۔ اسی طرح جب کیفیات کی بات آئے گی تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ شیخ مالک ہے کیفیات، وہ بھی استاد کی صورت ایک رکھتا ہے۔ دونوں علوم کا ظاہر اور باطن منبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور اللہ رب العالمین صدق دل سے ان کے حصول کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ تو جب زندگی اور موت، ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوا، وہ بہت سخت بیمار تھا، اس کو ہسپتال لے کر جا رہے، تو وہ لمحے ایسے آج بھی میرے آنکھوں کے سامنے اور وہ آواز آج بھی میرے کانوں میں سنتی ہے۔ تو وہ مریض ایسا تھا کہ اس کا محال تھا کہ یہ بچ کر آئے گا، حالات ایسے تھے، چل کر اپنے قدموں پر جا رہا۔ تو مجھے اس نے جب دیکھا تو کیونکہ ہم دیہی لوگ ایک دوسرے سے واقفیت بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی ضروریات میں بھی ایک تعلق ایسا ہوتا ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہے۔ تمام کمی بیشی کے باوجود دیہی علاقوں کو جو زندگی ہے یہ باہم ایک تعلقات پر استوار ہوتی ہے۔ تو شہری آبادی میں تو کوئی نہیں جانتا کہ دوسرا کون ہے، لیکن دیہی آبادیوں میں پورا گاؤں ایک دوسرے کو نسلاً جانتا ہو۔ تو ایسے اتفاقاً روبرو ہو گئے، اسے گاڑی میں بٹھانے کے لیے آ رہے تھے اور میں باہر نکلا، روبرو ہو گیا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو اس نے بلند آواز سے مجھے مخاطب کیا، کہتا او ملک صاحب مجھے بچا لو، مجھے یہ لے کر جا رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ میں بچ کر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، مجھے موت آ جائے گی۔ اب وہ الفاظ اور وہ کیفیت، وہ لمحہ ایسا تھا کہ جیسے نا میرے ایسے تخیل میں نقش ہو گیا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ اللہ کریم اس کے حال پر رحم فرمائے، لیکن عمومی سوچتا ہوں کہ یہ وقت ہر ایک پر آنا ہے، جب وارد ہوگا تو پھر چیخنے سے کیا ہوگا؟
تو اس کی اس طرح تیاری نصیب ہو کہ یہ وقت آئے تو بندہ محسوس کرے کہ اس امتحان گاہ سے اس کے فضل سے جا رہا ہوں، اپنے اللہ کے دربار جا کر پیش ہوگا۔ اس کی صورتیں ہیں کہ مفہوم عالی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں صحابی حاضر تھے، آپ نے ایمان کے حوالے سے سوال فرمایا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ کیفیت جہاں خوف بھی ہے اور وہ کیفیت جہاں یہ بھی احساس ہے کہ رحمت ہو جائے گی، اللہ کریم مہربانی فرما دیں گے، معاف فرما دیں گے، یہ صورت بھی ہے اور یہ خیال بھی ہے کہ یہ جو ڈر اور خوف کی بھی ایک ساتھ امید بھی ہے اور ڈر خوف بھی ساتھ ہے، تو میری کمی بیشی کا سوال آ جائے گا تو کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کے حوالے سے جو ارشاد عالی فرمایا کہ یہ ایمان کی صورت ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں کے حوالے سے یہ بھی تحقیق ملتی ہے کہ اللہ کے حضور جو پیشی ہے اور اللہ کے روبرو جو ہونا ہے اور جو روز معاشر کے سے ان ہستیوں کے چہرے جو ہیں وہ زرد ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق وہ ذات ہے کہ جن کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ایمان کے لیے، وہ ذات ہیں کہ جن کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ وہ ذات ہے کہ جن کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس گلی سے بھی گزرا اس گلی کو بھی شیطان چھوڑ دے۔ تو جب قیامت کے حوالے سے آیات کریمہ تلاوت ہوتی تھی تو وہ غش کھا کر گر پڑتے تھے، اتنی وہ شدت اس کی محسوس کرتے۔ اور وہ ہستیاں ہیں کہ جو انبیاء کے بعد بلند ترین جو مقامات ہیں، ایمان کے جو درجے ہیں، ان کی حامل ہستیاں ہیں۔ قیامت کے حوالے سے جو واقعات ملتے ہیں تو پل صراط ہے، پل صراط سے گزرنا ہے ہر ایک، لیکن امتحان کی جب بات آتی ہے تو انبیاء اور رسول معصوم عن الخطا ہے، مقربین بار الہ ہے۔ جب مقربین بار الہ ہیں اور حفاظت الہیہ نصیب ہے تو امتحان تو پھر اس کے بعد بات آئے گی نا سوال اور جواب کی۔ بے شک سارے حصے وہ ہیں اللہ کے روبرو، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کریم نے پیدا فرمایا، ان کا حال اور ان کی شان ہمارے پاس نہ الفاظ ہیں نہ ہماری حیثیت ہے کہ ہم وہ بیان کر سکیں۔ وہ اصول و ضوابط جو حدود و قیود میں بات عرض کی جا سکتی ہے اور انتہائی محتاط انداز میں جو قرآن کریم نے خود وضع فرمائی ہیں یا بیان فرمائی، لیکن جب پل صراط کی حال کی بات آئے گی گزرنے کی تو یہ بھی حدیث شریف میں ملتا ہے کہ ایسی ہستیاں بھی ہوں گی، ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جب وہ پل صراط سے گزرنے کو جائیں گے تو دوزخ عرض کرے گی اللہ کے حضور کے بار الہ انہیں جلدی سے میرے اوپر سے گزار دے وگرنہ یہ میری آگ ٹھنڈی کر دیں گے۔ اتنا کرم اور احسان ان ہستیوں کے ساتھ۔ اور جب حضرت اس حدیث شریف پر بات فرماتے تھے وہ فرماتے تھے یقیناً سمجھ آتی ہے بعد از انبیاء اگر کوئی شان کی ہستیاں ہیں تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور وہ ہستیاں جنہیں اللہ نے اپنے حبیب کی معیت کو پسند فرمایا، چن کر پیدا فرمایا، اتفاق نہیں ہے۔ دنیا میں کائنات میں کوئی بھی شے محض اتفاق نہیں ہے، پھر خصوصی انعام فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ کہ وہ ہستیاں جنہیں اللہ کریم نے جن کی یہاں شان بیان، تورات تو انجیل میں بھی ان کی مثالیں اللہ نے بیان فرمائیں، اور وہ لوگ جو تب جن کو ایمان لانے کے جو حکم تھے ان کے ساتھ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ماننا تھا وہاں ان ہستیوں کے ضمن کے حوالے سے جو بیان ہے اس پر بھی ایمان لانا ضروری تھا۔ اور ان کے حالات یہ ہیں کہ ان کے چہرے زرد ہو رہے ہیں کہ اللہ کے حضور روبرو ہونا ہے۔ ایمان اس درجے کا ہے کہ اس نزاکت کا احساس ہے کہ اس کی کتنی عطا ہے اور ہمارے معاملات میں کتنی محنت ہے اور ہمیں احساس نہیں۔ ایک ادنا سی کوٹ اس کا ڈر اور خوف طاری رہتا ہے کہ جانے کیا فیصلہ ہو جائے، اور وہاں جو ہر شے کا مالک ہے
اور بڑی بڑی عدالتوں والے گڑ گڑا رہے ہوں گے، اپنے حال کو دیکھ رہے ہوں گے، اور ایک لرزہ طاری ہوگا، ہر ایک کھڑا ہوگا اپنی لائن، تو وہاں کا احساس نہیں۔ تو اور کون سی مثال چاہیے اس احساس کو سمجھنے کے لیے کہ حیات تو وہ ہے جو اس نے دی ہے، موت تو وہ ہے جو اس نے دینی ہے، جو ہے اس کا دیا ہے، اس کا جواب جو دینا ہے اسی کو دینا ہے۔ تو جب ایمان اتنا راسخ اور مضبوط ہوگا اور اس جاننے کے ساتھ کیفی طور پر قلب میں مضبوط راسخ ہوتا چلا جائے گا، تو پھر ماں و شما سے کوئی بندہ تمنا یہ نہیں رکھے گا، ہر ایک کی دنیا کی جو نظر ہوگی ماں سبق تک ہوگی، سبب سے آگے کلی حیثیت نہیں دے گا۔ کلی جو بات جب آئے گی پھر وہ توکل اللہ کی طرف دے گا کہ اللہ کی ذات پر توکل ہو، اور جو کچھ نصیب ہو وہیں سے نصیب ہو، اس سے آگے پیچھے وہ کسی طرف نہیں جائے گا۔ اور وہ صورت نصیب ہوگی کہ جو عمل میں، صرف ظاہر عمل میں نہیں، اس عمل کے پیچھے جو محرک ہے، نیت ہے، اس تک اخلاص کا سبب۔ آگے فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، صرف یہ زندگی موت نہیں ہے، کوئی شے ایسی ہے نہیں جس پر اسے قدرت نہ ہو، ہر شے پر قادر ہے۔ تو جب ہر شے پر وہ قادر ہے تو پھر کون سا حصہ ایسا بچ گیا کہ جہاں بندہ غیر اللہ سے اپنی ضروریات جو ہے ان کی تکمیل رکھے اور وہاں سوچیں رکھے اور سجدے کرتا رہے لوگوں کی دروں پر۔ اور اگر ایمان کمزور ہو، یہ روز تلاوت بھی کر رہا ہو، یہ روز سن اور مان بھی رہا ہو، اور شرائط ایمان کو بھی بآواز بلند بیان کر رہا ہو، اور منبر رسول بھی ہو، پھر بھی لوگوں کی جیبوں کو دیکھتا ہے کہ یار تمہارے لیے تو بے شمار دعا کیا، میرا کوئی سبب کر کے چلے جاؤ۔ تو کیا یہ صورتیں روز ہمارے معاشرے میں سامنے آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ اور مسلمان معاشرے ایسے کہ آپ عزیز ترین رشتے پر جہاں اعتبار کر رہے ہیں، آج وقت ایسا کہ وہاں سے نقصان ہو جاتا ہے، کوئی کسی کا نہیں رہا۔ اور اسلام تو حکم جو دیتا ہے وہ حقوق اللہ کا بھی بڑی باریکی سے ارشاد فرماتا ہے، اور حقوق العباد بھی بڑے واضح بیان فرماتا ہے۔ اور آج جو حقوق العباد پورے کر رہا ہو اور دھوکہ نہ دے رہا، اسے کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے۔ اور کتنی صورت یہ پیش آتی ہے معاشرے کی زندگی میں کہ اگر ایمان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، دھوکہ نہ کیا جائے، کہ یہ بے وقوف ہے۔ جھگڑا ہو گیا کسی کا تو میرے پاس ایک فریق آ گیا اور اس کے الفاظ ایسے تھے، وہ یہ چاہتا تھا کہ اگر یہ مجھے تھوڑی سی ڈھارس دے تو میں اگلے کو شاید جان سے ہی مار دوں۔ اب اسے یہ معلوم تھا کہ اس کے ساتھ میری بھی تلخی تھی جس دوسرے بندے کی وہ بات کر رہا تھا، تو اس کا خیال تھا کہ اس کے پاس جاؤں گا، یہ مجھے ڈھارس بھی دے گا، حوصلہ بھی دے گا، اور اگر میں نے کچھ کر لیا تو یہ مجھے کہیں چھپائے بے کبھی سے۔ تو میرے پاس آ کر اس بات کی میں بات سنتا رہا۔ میں نے اسے سمجھایا، میں نے کہا محترم بات یہ ہے کہ عمومی باتیں تلخی کی باتیں ہیں، ان عمومی تلخی کی باتوں کو اتنی بڑی حد تک جانا کہ بندے کی جان لینے کا سوچنا یہ زیادتی ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے گلے پڑیں گے تو آپ کو کیا معلوم کہ جب لڑ پڑو گے تو اس کو نقصان ہوگا یا تمہیں ہوگا، اور پھر تیسری صورت اگر فرض کرو اسی کو نقصان ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہو، پھر پیچھے آپ کی خیر رہے گی؟ تو یہ کوئی بات نہیں۔ اگر اپنے معاملے کو دیکھو تو یہ بڑا عام سا ہے، اس پر عام گفتگو کرو، بیچ میں لوگ ڈالو، کہیں کسی کو کہنا پڑتا ہے تو میں بھی کسی کی محنت کروں گا تو اس کو حل کرو۔ تو ایک سفید پوش بیچارہ میرے ساتھ بیٹھا تھا، اس وقت پہلے بیٹھا تھا، اس بندے کو میں نے سمجھایا، ٹھنڈا کیا، بھیج دیا، اور راہ وہ بتائی جس سے ان کا مسئلہ حل ہو لیکن جھگڑا نہ ہو۔ وہ مجھے کہتا ہے ملک صاحب آپ بھی کامیاب نہیں ہیں لوگوں میں، یہ سیاست آپ کا کام نہیں ہے، لوگوں میں رہنا آپ کا کام، آپ کو سمجھ ہی نہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے
یہ اس کے گلے پڑتا جاتا، نہ جان سے مارتا، گلے پڑتا، یہ پھٹا جاتا، وہ پھٹا جاتا، اس کے ساتھ ویسے آپ کی نہیں لگتی۔ جو آپ کے پاس آتا وہ مرہون منت بھی ہوتا، جہاں الیکشن کہتے وہاں ووٹ بھی دیتا، جہاں کام کہتے وہ کام بھی کرتا، ایک ممنون ہوتا ایک ویسے نہیں۔ دونوں صورتوں میں آپ کو تو فائدہ ہی تھا، نہ بھی آتے تو بھی ایک تلخی تھی وہ بھی دور ہوتی، اور اگر کوئی پھنس جاتا تو بھی آپ کے پاس آتا۔ میں نے کہا بات سنو، اس کا جھگڑا جہاں ہوا وہاں میں نہیں تھا، مار دیتا نا، گلے پڑ لیتا نا، سر پھاڑ دیتا، جو کرنا تھا۔ میرے پاس لینے کیا آیا؟ اب جب میرے پاس آیا، جو خطا اس نے کر دیا اس کا حصہ میں شامل کر کے میں اپنی لاد میں اتر جاؤں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ یقین مانے اس بات پر وہ سر جھٹک، اس نے کہا آپ کو میری بات سمجھ نہیں آتی۔ میں کہ اللہ بہتر جانتے آپ کو میری سمجھ نہیں آ رہی یا آپ کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو بیچارہ دنیا سے چلا گیا، اللہ اس کے حال پر رحم فرما اور اسے معاف فرما۔ اس بات کو ہی کوئی نہیں سمجھتا کہ آخرت کو دیکھ کر خوف خدا سے کسی غلطی سے اجتناب کیا جا سکتا ہے۔ ہم اس حال کو پہنچو تو کیا مانتے سارے نہیں ہیں؟ تو پھر وہ کیا ماننا جس کی حقیقت نہیں ہے؟ یہ در مصطفیٰ سے یہ جو تعلق قلبی ہے، یہ اس بحر سے ایسا منسلک کرتا ہے کہ شاید بڑی کتابیں نہ پڑھی ہوں، بھارے بھارے موٹے موٹے الفاظ نہ آتے ہوں، حالات منکشف ہو جاتے ہیں جو بیان نہیں کیے جا سکتے۔ تو عمل تو یہاں کا ہے، نتیجہ وہاں کا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور نہ دیکھتے ہوئے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ کہے ہاں جی مجھے کشف ہو رہا ہے۔ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ نہ دیکھتے ہوئے بھی بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہاں ایسا ہوگا۔ ایمان جب راسخ ہو تو جو حکم جو ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی حقیقت معمولات دنیا میں حدود و قیود میں لے آتی ہے، پابند کر دیتی ہے۔ تو جب یہ معلوم ہو کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر وہ قادر ہے، تو یہ یہاں صورت یہ نہیں ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ اچھا پھر میرا تو کیا ہے۔ تو جو بھاگتے ہیں نا اسلام سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام سے مراد سرنڈر کر دینا ہے، اور سرنڈر سے مراد یہ ہے کہ پھر ہمارا تو کچھ بھی نہ رہا۔ ابو جہل سے کسی نے بات کی کہ ایک فرد ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نعوذ باللہ آپ ان کو ایسا نقصان کیوں نہیں پہنچاتے کہ یہ دنیا میں ہی نہ رہیں؟ اس نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم نے کوئی حربہ نہیں کیا ہوگا؟ تو کہا کیا وجہ ہے، ایک بندہ ہے تمہارے پاس اتنی طاقت ہے اور اتنے سارا نظام۔ کہا اللہ کا رسول ہے بھائی ہم کیا کریں؟ کہا تم جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں۔ تو مانتے کیوں نہیں؟ کہا مان لوں گا تو اپنی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو جب ہم دنیا کے حصوں میں آ کر بات کرتے ہیں نا اسلام کو مان لیا تو پھر میرا کیا رہے گا؟ بات یہ نہیں ہے۔ جب بندہ کہتا ہے نا میرا کچھ نہیں ہے تو صرف ایک جو کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ اللہ کریم نے مجھے اپنا بندہ پیدا فرمایا، جو مائیت ذاتی محسوس ہوتی ہے اس کے سامنے اس کسی کیفیت دنیا کی کوئی قدر کوئی حیثیت ہے نہیں۔ اندھا پن ہے کہ اندھا دیکھ نہ سکے، ذہنی مرض ہو سمجھ نہ سکے، کان بند ہوں اسے کوئی چیز سنائی نہ دے۔ یہ صورتیں قرآن کریم بیان فرماتا ہے نا۔ تو وگرنہ تو جو صورت نصیب بندگی کی ہے، جو اس کی چاشنی ہے اور جو مرتبہ بندگی کا ہے، تو اس کے سامنے حیثیت کون ہے کسی شے کی؟ بات تو تعلق کی ہے نا جی، بات تو چاہت کی ہے کہ ہمیں درکار کیا ہے۔ تو جب اس کی قدرت کو مانیں گے تو پھر ہمارا کچھ نہیں ہے، اور جب ہمارا کچھ نہیں ہے اس سے بڑی پھر بندے کو اللہ کے قرب کی کیفیت اور کیا ہو کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور حضور حق کی کیفیت نصیب ہو۔ تو تبھی تو اللہ کریم فرماتے ہیں نا کہ وہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، یعنی مقربین بار الہ کی جو جگہ ہے وہ نصیب ہوگی اور ہمیشگی کی نصیب ہوگی۔ وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس سے بندے کو تکلیف ہو،
کوئی تڑپ ہو، کوئی خدشہ ہو، ہر جگہ ہر طرف ایک سکون ہوگا جو اللہ کے قرب سے اور اللہ کے کرم اور احسان سے نصیب ہوگا۔ پھر آگے فرمایا وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاہِرُ وَالْبَاطِنُ، وہی سب سے پہلے ہے اور وہی سب سے پیچھے ہے اور وہی ظاہر ہے اور پوشیدہ ہے۔ اب سبح للہ ما فی السماوات والارض، یہاں سے جو تفسیر عرض کرتا چلا آ رہا ہوں، وہاں سے پھر اس آیہ کریمہ تک آپ لے کر آئیں اور جتنے پہلو بات کیے ہیں، جتنے موضوع اور جتنے انداز عرض کیے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے پھر یہاں آئیں تو پھر وہ فرما رہا ہے یہ تسبیح کہ کچھ تھا نہیں اس کی ذات تھی، اور اگر کچھ نہ رہے تو بھی اس کی ذات رہے گی۔ اسی کی ذات نے جو کچھ ہے اس کی ابتدا فرمائی ہے۔ اب یہ بات صرف میرے آپ تک نہ رہی، جہانوں میں چلی گئی۔ صرف میرے آپ تک کی یہ بات نہ رہی کہ ہاں جی مجھے اس نے پیدا فرما دیا اور میرا اختتام ہو گیا، اس بات سے بہت دور چلی گئی۔ اب یہ جو بات هو الاول والآخر کی جب بات آئے گی تو اس سے مراد ہے کہ واحد ذات ہے خالق کی، باقی جو کچھ ہے، ارض و سما کی بات ہو، عالم امر کی بات ہو، خلق کی بات ہو، ہماری نظر کی پہنچ ہو، سوچ سے باہر ہو، کسی پیس کسی حصے میں ماوراء الورا کی بات ہو، کیفیت صرف ذات اللہ کی، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، اور جو کچھ ہے اس سے پہلے اس کی ذات ہے، اور جو کچھ ہے یہ سارا کچھ نہ رہے تو بھی اس کی ذات ہے۔ اس کی قدرت جو اللہ کی شان کی قدرت ہے، اللہ کا قادر ہونا ہے جو اس کی شان ہے، اور پاک ہے، کوئی عیب، کوئی کمی بیشی، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی ذات کی طرف اٹھائی جا سکے، پاک ہے ہر عیب سے۔ اتنے بڑے پہرائے میں جا کر دیکھو اور پھر روبرو اپنی ترازو پر جو سوچیں اور جو خیالات ہم سوچتے ہیں ان کو رکھو، پہلے تو یہیں سوچو تو وہ حیثیت کوئی نہیں رہتی، اتنے وسیع پیمانے پر جا کر سوچو، بیچ میں ایک اکائی میں اپنی سوچوں تو کیا سوچوں بھائی، کیا میں اور کیا میری سوچیں اور کیا میری حیثیت۔ دوسری طرف تو ذات ہے نا اللہ کریم کی، قرآن کریم میں آتا ہے نا جب شرک کرتے تھے تو اللہ کریم فرماتے ہیں، شرک کرتے تھے اعتراض کرتے تھے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تم سمجھتے نہیں ہو اللہ کی شان اس سے بہت بلند، تم تو اپنے شرک کی وجہ سے میرے حبیب کی مخالفت کی وجہ سے اندھے ہوئے چلے جا رہے ہو، اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے۔ والظاہر والباطن، اور وہی ظاہر ہے اور پوشیدہ بھی ہے، بے شمار تخلیق ہے جسے اس نے وجود بخشا، ظاہراً اس کا وجود ہے، حقیقتاً یہ وجود اس کا نہیں ہے جس کا ہم دیکھ رہے ہیں۔ خالق کی تعمیر کا ایک نمونہ ہے، اور اگر وہ وجود ہے تو اس کے قائم رکھنے سے ہے۔ اور ہم اپنی زندگی میں جب بات کرتے ہیں نا کہ جی اللہ کریم مہربانی فرما دیں، جی اللہ رحم فرما دیں، رزق دے دیں، جی اللہ کریم مہربانی فرما دیں، میری یہ تکلیف دور کر دیں، جی اللہ کریم کی رحمت ہو تو یہ ہو جائے، اداس بیٹھے ہوتے ہیں، بڑی دعائیں مانگی ہیں جی، بڑی ختم بھی کی ہیں، دیگیں پکائی ہیں، کوئی نہیں سنی جا رہی۔ یہ جو زندگی کا تسلسل ہے نا، دیکھتے ہیں نا کہ میں تو ہوں، یہ جو کہتے ہیں میں ہوں یا زندگی ہے یا دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، بول رہا ہوں، ایک ایک لحظہ اللہ کریم کی رحمت کا مرہون منت ہے۔ ایک لحظے کو رحمت باری تعالی منقطع کر دی جائے، روک دی جائے، یہ زندگی رکے نہیں، یہ ختم ہو جائے، وجود کھو دے، واپس عدم ہو جائے، کوئی شے باقی نہ رہے، تو ہر لہجہ ہر لمحہ یہ جو ایک ایک زندگی کی
تار بندی اور چلی جا رہی ہے، یہ اللہ کی رحمت کا سبب ہے اور متواتر عطا فرما رہا ہے، تواتر ہے اس میں، اور دنیا میں تو ہر ایک کو دے رہا ہے۔ تو امتحان گاہ ہے، جب اس سے گزریں گے تو پھر جو یہ حصے نصیب ہوں گے یہ صرف مومنین کے ذمے ہوں گے، ان کے نصیب میں ہوں گے، اللہ کے انبیاء اور رسول کے ساتھ جنہوں نے حق مانا، حق پر چلے اور اللہ کریم کی ذات کو مانا، جیسے اللہ نے فرمایا ویسا مانا، پھر یہ ان کو حصے میں جائیں۔ تو صفت رحمیت جو ہے یہ عبدالآباد ہے، صفت رحمانیت پر اس کی تفسیر میں یہ باتیں آتی ہیں، جس میں ہر ایک کی طرف عطا ہے لیکن تسلسل ہے۔ اب دیکھو اس کی شان، امتحان دیا جو مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے بھی وجود کا ایک ایک ذرہ اسی کے فرشتوں کے حکم سے حرکت کر رہا ہے، وہاں ذمہ دار اسی کے مقرر کی ہوا ہے۔ جو خوراک وہ کھا رہا ہے کہاں بیجی گئی، پھل کون سے درخت کا تھا، بیج کہاں سے آیا، بارش کا قطرہ کہاں سمندر سے وہ بخارات اڑے، کس ہوا نے اٹھایا، کہاں سینچا، کس زمین نے پیدا کیا، کس نے اتارا، کس نے سنبھالا، کس خوراک میں ڈالا گیا، کہاں کس کے نوالے میں آ کر پہنچا۔ یہ سارا تسلسل اسی کی ذات کا دی ہوا ہے، اور اس کو بھی دے رہا ہے جو مقابل کھڑا خدائی کے دعوے کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے۔ تو امتحان گاہ ہے، تو اس امتحان گاہ میں بڑے بڑے لوگ آئے، اور اکثر جن کی مثالیں اللہ کریم نے بیان فرمائی ہیں ان میں یہ بھی بیان فرمایا، جن پر تباہی آئی ہے ان میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ تم سے پہلے طاقت میں بھی لوگ زیادہ تھے اور حیثیت میں بھی تم سے زیادہ تھے، تو جو انہوں نے کیا ان کا بھی یہی انجام ہوا، تم بھی کرو گے تو تمہارا بھی یہی انجام ہو۔ تو ظاہر میں بھی اگر کسی شے کو بھی دیکھتے ہیں تو حقیقتاً اس کا ہونا اس لیے ہے کہ اللہ کریم نے اس کو ایگزسٹنس دی ہے، اللہ کریم نے اس کے وجود کو دی ہے، کب تک دیا ہے، کتنا دیا ہے، کس صفت سے دیا ہے، اس سے باہر نہیں ہے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسی کے تحت ہے۔ والباطن، اور پوشیدہ، کتنی ایسی شے ہیں جنہیں ہم جانتے ہی نہیں۔ اپنے وجود کے اندر جو جہان آباد ہے کیا اسے ہم جانتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے آپ کو تکلیف اس لیے ہو رہی ہے، زیادہ بڑھ رہی ہے کہ آپ کا جو اپنا مدافعتی نظام ہے وہ کمزور ہو رہا ہے، تو بیماریاں اثر کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کیا کہیں؟ وہ جی جب بیماری آتی ہے تو اس کے جراثیم بھی آ جاتے ہیں وجود میں، اور جو نظام اپنے وجود کا ہے اس کے بھی وہ مقابل اس کے تحفظ کے آ جاتے ہیں، اور وجود کا تحفظ کا نظام مضبوط ہو تو وہ انہیں مار دیتے ہیں، اور اگر وہ مضبوط ہو تو بیماری لگ جاتی۔ تو مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ میرے وجود میں اتنا جنگ و جدل بھی ہوا، تحفظ کا نظام بھی ہوا، حیات بھی ہوئی، تسلسل بھی ہے۔ اور باڈی سیل پر جو حضرت بیان تحقیق فرماتے تھے اور جو سائنس اسے ساتھ ثابت کرتی چلی جا رہی ہے، ایک کائنات ہے جو ایک وجود کے اندر بس چل رہی ہے، تسلسل میں ہے، زندگی بھی ہے، موت بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، جانے کیا کیا ایک نظام ہے جو اسی وجود کے اندر چلا جا رہا ہے۔ پھر باطن کی بات آئے گی تو اس باطن میں کیسی کیسی کیفیات ہیں، کیسی کیسی ایمان کی چاشنیاں ہیں، کیسے کیسے ایسے حصے ہیں جنہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں، کتنی اللہ کی مخلوق ہے۔ حدیث شریف کی روشنی میں یہ بھی آتا ہے کہ جو وجود انسانی کو حرکت دی جاتی ہے تو ہر حصے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو اس کو حرکت دینے کا سبب بنتا ہے۔ ظاہری نظام دماغ حکم دے رہا ہے، اس کی تعمیل میں پورا وجود حرکت کر رہا ہے۔ اور حدیث شریف میں مفہوم عالی یہ بھی ملتا ہے کہ وجود کی ہر حرکت پر فرشتہ مقرر ہے جو اس کو حرکت دے رہا ہے۔ اب ایک وجود کی کتنی حرکات ہیں، کتنے جوڑ ہیں، کہاں کہاں کیا حرکت جاتی ہے، ایک لحظے کو سوچے تو صحیح، کہاں سے خون کا قطرہ چلتا ہے اور وہ کہاں وجود کے کس حصے اور کس گوشت کو جا کر تقویت دے رہا ہے، ایک نظام ہے، کتنی مخلوق صرف اسی بات پر مقرر ہوگی۔ تو یہ سارا وہ کچھ ہے جو نیا خانے میں کوئی معلوم نہیں، یہ سارا نظام چلا رہا ہے،
لیکن اسے بنانے والا بھی ہے، اسے چلانے والا بھی ہے، اور اسی کے حضور پیش بھی ہونا ہے کہ ہم شکرانے کی کیفیت میں کہاں کھڑے تھے۔ اور پھر جب یہ بات آتی ہے نا ظاہر اور باطن کی، تو پھر جو معمولات زندگی ہیں اس میں یہ چیز بھی ضروری ہے سمجھنے کی کہ ہر چیز طے ہے۔ اس طے شدہ چیز میں ایک حصہ اللہ نے انسان کا بھی رکھ دیا ہے۔ جیسے قضاء پر بات آتی ہے تو دو حصے ہیں، ایک مبرم ہے اور ایک معلق ہے۔ قضاء مبرم وہ قضاء ہے کہ جو اٹل فیصلہ ہے، حتمی بات ہے کہ یہ کرے گا تو ایسا ہوگا، یہ حصہ آ جاتا ہے معلق میں، اور حتمی بات میں آ گیا کہ یہ ہوگا۔ تو معلق میں بات وہ آ گئی کہ جس پر انسان کا کردار جو ہے وہ بھی شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال یہاں بیان فرمائی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جب اس بچے کی 3 واقعات تھے، اس میں درمیان میں جو بچے کا واقعہ تھا اس میں کہ اس کی زندگی ختم ہوئی، تو انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم تھا، اس بچے کی کیفیت ایسی تھی، یہ بڑا ہو کر برائی کی طرف اس نے جانا تھا، اللہ نے اسے اٹھا لیا، اللہ اس کی جگہ ان کو نیک اولاد دے گا، چونکہ اس کے والدین صالح تھے، نیک ہیں والدین، اللہ کریم نے اس بچے کو اٹھا لیا، اس کی جگہ انہیں صالح اولاد دیں۔ پھر فرماتے ہیں علماء کی تحریر میں کہ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے انہیں بیٹی عطا فرمائی تھی، اور جس کی نسل سے آگے 70 کے لگ بھگ جو ہے انبیاء پیدا ہوئے۔ اب ایک عمل بندہ کرتا ہے تو وہ جو پیچھے اس پر جو عمل آتا ہے، عمل صالح، جہاں تک وہ صدقہ جاریہ ہے، اولاد ہے، اولاد بہترین صدقہ جاریہ ہے والدین کا، اور جس کی اولاد میں اللہ نے نبی پیدا کر دی ہوں، اس کا جو صلہ جا رہا ہوگا والدین کی طرف، وہ کیا شان ہوگی۔ اب یہ کیوں؟ قرآن کریم جب حضرت خضر علیہ السلام کے الفاظ بیان فرماتا ہے تو یہ کلام ذاتی ہے، عین وہ حصہ ہے جو اللہ کی رضا ہے کہ وہ نیک ہیں، تو یہ جب برائی میں جائے گا تو ان کو بھی نقصان دے گا، ان کے لیے بھی مسائل دنیا میں پیدا ہوں گے اور آخرت میں بھی پیدا ہوں گے۔ اگر وہ نیک نہ ہوتے، اس کا مطلب جو دوسرا ہے سمجھ آتا ہے، اگر وہ نیک نہ ہوتے، نیک ہونے پر یہ اٹھایا گیا اور دوسری اولاد دی گئی، چونکہ ساتھ جواز دیا گیا کہ وہ نیک ہے۔ اگر وہ والدین نیک نہ ہوتے تو یہی بیٹا رہتا، انہیں مزید برائی میں لے جاتا، خود مزید برائی کرتا، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتے اور آخرت میں بھی دوزخ دیکھ رہے ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو معمولات دنیا اور حیات کی ہیں، اس میں جب قضاء کی بات آتی ہے تو اس میں کچھ حصہ دارالابتلاء کے ضمن میں اللہ کریم نے مخلوق کو بھی دے رکھا ہے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقہ اور خیرات جو ہے وہ مشکلات اور بلائیں اور تکالیف ٹالتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر صدقہ دیا تو کچھ جو تکلیف آ رہی تھی وہ ٹل گئی، اگر صدقہ نہ دیا ہوتا تو وہ تکلیف بھگتنی تھی تو ٹل گئی، تو یعنی یہ قضاء معلق ہے، جس پر جو جس طرح کا پہلو اختیار کیا اس طرح کا نتیجہ مرتب ہونا شروع ہو۔ تو جب اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ والظاہر والباطن، تو اعمال صالح نصیب ہوتے ہیں جس کا نتیجہ دنیا میں بھی راحت ملتی ہے۔ اور یہ جو سمجھا جاتا ہے نا دین پر عمل مشکل ہے، لوگ کلمے پڑھتے ہوئے پھانسیاں کیوں چڑھ جاتے ہیں؟ تو دین کی جہاں بات آتی ہے، حق کی جہاں بات آتی ہے، وہ موت پیاری کیوں ہو جاتی ہے لوگوں کو؟ ایمان کی چاشنی ہے۔ تو جب ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے تو پھر وہ پیمانہ جو شرف قبولیت کا ہے وہ عطا ہوتا ہے۔ اگر بندے کا ظاہر و باطن بھی درست نہ ہو
تو پھر منافقت کے پہلوؤں میں عمل گردانے جاتے ہیں۔ اور یہ جو کیفیات اللہ کی شان ہے کہ وہی ظاہر ہے اور وہی پوشیدہ ہے، جب سالک پر وارد ہوتی ہیں اور انوارات جو دوائر کے منعکس ہو کر اس کی نفس اور پیشانی پر پڑ رہے تھے، وہ سر تا پا ایسا منور کرتے ہیں کہ جیسے مشائخ بیان فرماتے ہیں جیسے دہکتی آگ میں لوہا ڈال دو اور ایک وقت آتا ہے کہ لوہا بھی آگ ہی ہو جاتا ہے، اندر باہر آگے پیچھے انوارات ہی انوارات ہوتے ہیں۔ اور اس مراقبے میں اتنی شدت ہوتی ہے انوارات کی کہ کوئی اور شہر رہتی نہیں، انوارات ہی انوارات ہوتے ہیں۔ اور اللہ کریم نے ایسا یہ مراقبہ بنایا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ انوارات آ رہے ہیں اور آگے جو روح جسے نصیب ہو رہے ہیں وہ فوراً بھری گئی اور وہاں جگہ نہ رہی، اس کو اتنی ہی وسعت دیے چلا جا رہا ہے میرا مالک کل کائنات کہ وہ جذب کیے چلی جا رہی ہے، اس کا جذب کرنے کا عمل بھی نہیں رکتا۔ انوارات کا تسلسل اتنا زیادہ ہے کہ جس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، لیکن جس روح کو نصیب ہو رہا ہے اس روح کے اندر بھی اللہ کریم نے اتنی وسعت دے دی ہے کہ وہ جتنے انوارات آ رہے ہیں وہ جذب کیے چلی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے جذب کرنے کی جو قوت ہے وہ ختم ہو رہی ہے، نہیں، جذب کی جا رہی۔ تو یہ تو اس کا در ہے نا جی، جہاں عطا بھی فرماتا ہے اور جو اس کے حضور چادر پھیلائی جا رہی ہے اس میں بھی وسعت دیتا ہے، عطا بھی فرماتا ہے، دامن کو بھی کھلا کر دیتا ہے کہ اور لے جا۔ تو اس تسبیح کو والاول والآخر والظاہر والباطن پر علماء فرماتے ہیں کہ اس تسبیح کو جو پڑھا جائے تو وساوس جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں، لیکن تصوف میں جب اس بات کو آپ دیکھیں گے تو تصوف میں سالک جب اس کیفیت کو پاتا ہے تو اس کو عمومی جو وساوس ہیں شیطان کے یا نفس کے، ان سے حفاظت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی اس تک مراقبے تک نہ ہو اور وساوس کے سوال کرتے ہیں لوگ کہ اس کا کوئی بتایا جائے، تو یہاں یہ تسبیح بھی ہے کہ اگر اول آخر درود شریف پڑھا جائے اور طاق حصہ رکھا جائے کم از کم 3 دفعہ، تو یہ تسبیح کی جائے تو یہ بھی وسوسے جو ہیں وہ دور کرے گی۔ اور کوئی وسوسہ بھی جو آتا ہے وہ آئے تو اسے مزید مت خریدا کریں، جب اسے خریدا جاتا ہے تو وہ وجود اس کا وسوسے کا بڑھتا ہے، اور جب رد کیا جائے سوچا نہ جائے تو وہ آہستہ آہستہ سوچیں کم ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے احسان فرمایا کہ ہمیں تو سلوک کی یہ راہ اور یہ تسلسل جو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے، اس سے منسلک فرمایا اس تسبیح کو اس سبق پر بیٹھ کر پڑھو نا جی، کہ جب پڑھ رہے ہو تو روح پڑھ رہی ہو، قلب پڑھ رہا ہو، صرف زبان نہ ہل رہی ہو، اس کیفیت پر پڑھو کہ اس سبق میں بیٹھے پڑھ رہے ہو۔ پھر اس مراقبہ جو اس میں ظاہر و باطن ہے، اس مراقبے میں میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اس مراقبے میں روح کی جو قوت پرواز ہے، یہ بالا ترین منازل تک اگر کوئی جا رہا ہے تو یہاں سے قوت پرواز کی جو طاقت ہے اس میں بڑھوتی ملتی ہے، بہت بڑھتی ہے قوت پرواز۔ جتنا راسخ اور مضبوط یہ مراقبہ ہوتا ہے اتنی زیادہ قوت پرواز بڑھتی ہے۔ تو جب بھی یہاں آتے ہیں تو یہ ضرور خیال رکھیں کہ ذکر کرنے میں تو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مراقبات میں آ کر ہم اس طرح سکون سے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس جو کرنا تھا کر لیا، نہیں۔ مراقب کیفیت ہی اس کا نام ہے کہ اللہ کے حضور عبادت کی، اب منتظر ہے سالک کہ میرے اللہ مجھے عطا فرمائیں گے۔ تو وہ کس طرح بیٹھنا چاہیے، کیا ادب لحاظ ہونا چاہیے، یا ٹانگیں بسار لینے چاہیے، ٹیک لگا کر لیٹ جانا چاہیے، تھوڑی دیر بعد خراٹے مار رہا ہو بندہ، تو وہ کیفیت وجود پر اثر کر جاتی ہے جس انداز میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے۔ تو جتنا لحاظ سے بیٹھیں گے، احترام سے بیٹھیں گے اور جتنا منتظر بیٹھیں۔ اب سالک منتظر بیٹھا ہے، کس کے حضور منتظر بیٹھا ہے؟ اللہ کریم عطا فرمائے۔ اور اللہ کریم سے جب کوئی چیز مانگی جا رہی ہو تو مانگنے والا تو میں اور آپ ہیں، کمزور بھی اور حیثیت بھی کیا، گناہگار خطا کار۔
جب بات اس طرف جائے گی کہ دینے والی ذات کون ہے تو پھر جو دینا ہوگا اس کی شان کے مطابق ہوگا. تو وہ لحاظ ضروری ہے کہ جس طرح ذکر میں محنت کی اسی طرح مراقبے میں بھی پوری توجہ رہے اور پورے احترام اور طلب کے ساتھ بندہ بیٹھے. اور یہ وہ کیفیات ہیں جو اس مراقبے پر نصیب ہوں گی تو روح میں قوت پرواز بڑھے گی. لطیف ہے، لطیف تر ہونا شروع ہو جائے گی، چونکہ جو چیز جتنی لطیف ہوتی ہے اتنا اس کا گزر اور تیزی اس میں بڑھتی چلی جاتی ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہاں جا کر کوئی بتائے گا بار اللہ تیری فلاں مخلوق یہ سوچتی ہے اور تیری فلاں بندہ جو ہے وہ یہ چاہ رہا. فرمایا وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے، ہر شے جانتا ہے، ہر جگہ ہر لحظہ شاہد ہے. قرب کی جب بات آتی ہے نا تو مراقبہ اقربیت کی جو صورت ہے فَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اللہ اتنا قریب ہے کہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. ہم ایک پہلو سوچتے ہیں ہاں اللہ قریب، اللہ کا قرب جو ہے وہ قریب قادر کی حیثیت سے ہے، صرف قرب نہیں ہے، وہ قرب قادر کی حیثیت سے ہے. کوئی شے، کوئی وجود کا ذرہ اس کے دست قدرت سے باہر نہیں ہے. اگر اس کی حیات کی روانی ہے تو یہ اسی کی دی ہوئی ہے. کوئی وجود کا ذرہ بھی اس کے حکم کے بغیر زندہ نہیں ہے. تو صرف قرب نہیں ہے، قادر بھی ہے اور قادر مطلق ہے. اور جب یہ احساس مضبوط ہو نا کہ اتنا پاس ہے جتنا میں اپنے پاس بھی نہیں ہوں، اور جو سوچنے کی آلیت جس ذہن اور جس وجود میں دی ہے اور جو قدم اٹھانے کی جس وجود کو طاقت دی ہے یہ بھی اسی کی دی ہوئی ہے. دیتا ہے تو یہ حرکت کرتا ہے، اور اگر یہ طاقت لے لے تو یہ وجود بے جان ہو جائے. اس حد تک جو ہے وہ ایمان اور باریکیوں میں جانا اور سوچنا آپ شروع کر دیں گے. تو وہ علیم ہے، وہ ہر بات جانتا ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ میں یہاں جو بیٹھا آپ سے بات کر رہا ہوں اس میں لفاظی مقصود ہے، اس میں اپنی ذات اور اپنے ذات کے علوم کا اظہار مقصود ہے، یا واقعتاً صدق دل سے یہ مقصد ہے کہ ہم میں سے ہر ایک صدق دل سے اللہ اللہ کرے، پوری شوق اور محبت سے یہ کیفیات حاصل کرے. وہ بہتر جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے. بڑا زور لگا لیں گے تو میرا چہرہ دیکھ سکیں گے، میرا وجود دیکھ سکیں گے. آج کل کہتے ہیں نا باڈی لینگویج، تو آپ یہی کہہ سکیں گے. تو جو باڈی لینگویج تک بات پہنچ گئی ہے تو جنہوں نے جھوٹ بولنے ہوں انہوں نے باڈی لینگویج کے بھی اندازے کر رکھے ہوتے ہیں. تو ایمان کی یہ کیفیت کہ اس کی ذات علیم ہے یہ آپ کا سوچنا بعید کر دے گی. آپ اچھی رائے قائم کرتے ہیں آپ کی مرضی، آپ اچھی رائے نہیں قائم کرتے آپ کے ذمہ. جب بیان کروں تو اللہ کے روبرو دیکھ کر کروں، جو کلام کروں اس کی رضا کو کروں، جو عمل کروں یہ سامنے ہو کہ اس کے حضور پیش ہونا ہے. تو پھر مقدم ذات باری تعالیٰ ہوگی، اور اللہ کی ذات مقدم ہو اس ذات سے مخلوق کو بھی تکلیف نہیں ہوتی. تو اللہ کریم ہمیں پوری محبت پورے شوق سے عبادات کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا احسان اس نے ہمیں کیفیات قلبی سے آشنائی عطا فرمائی، اسے حاصل کرنے اور لطائف و مراقبات راسخ نصیب فرمائے. اللہ کریم خاتمہ بالایمان فرمائے. وآخر دعوانا